باپ کے ہوتے ہوئے چچا بھائی وغیرہ کسی اور ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی، باپ موجود ہونے کے باوجود چچا نے یا بھائی نے یا دوسرے کسی شخص نے اور کسی ولی نے کنواری لڑکی سے اجازت مانگی تو صرف چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی اس صورت میں، باپ کے بغیر باپ موجود ہے دنیا میں اس وقت، بلکہ زبان سے اجازت دے تب اجازت ہوگی۔ وہ باپ اجازت دے تو اس صورت میں اس کی زبان سے قبول کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر باپ ہی نے ان کو اجازت لینے کے لیے بھیجا، ان بھائی کو، چچا کو، یہ کسی اور کو باپ نے ہی اجازت لینے کے لیے بھیجا ہو تو صرف چپ رہنے سے بھی اجازت ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو ولی سب سے مقدم ہو اور شرعاً اسی کو پوچھنے کا حق ہو، جب وہ خود یا اس کا بھیجا وہ آدمی اجازت دے تو تب تو چپ رہنے سے، یعنی کنواری لڑکی کے چپ رہنے سے اجازت ہوگی، وہ سمجھی جائے گی۔ اور اگر حق تھا دادا کا، دادا ولی موجود تھا اور پوچھا بھائی نے، یا حق تو تھا بھائی کا اور پوچھا چچا نے، تو ایسے وقت چپ رہنے سے اجازت نہیں ہوگی۔ ولی نے پوچھے بغیر اور اجازت دیے بغیر نکاح کر دیا، پھر نکاح کے بعد خود ولی نے یا اس کے بھیجے ہوئے کسی آدمی نے اگر لڑکی کو اطلاع دی کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی چپ رہنے سے اجازت ہو جائے گی اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور نے اطلاع دی تو اگر وہ اطلاع دینے والا نیک اور معتبر آدمی ہے یا اطلاع دینے والے دو شخص ہیں تب بھی چپ رہنے سے نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر اطلاع دینے والا ایک شخص ہے اور غیر معتبر ہے تو چپ رہنے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا بلکہ موقوف رہے گا۔ جب زبان سے اجازت دے دے یا کوئی اور ایسی بات پائی جائے جس سے اجازت سمجھی جاتی ہے تب نکاح صحیح ہوگا۔ یہی حکم لڑکے کا، اجازت کا یہی حکم کہ اگر بالغ ہو تو اس پر زبردستی نہیں کر سکتے اور ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ لڑکا کا اگر پوچھے بغیر نکاح کرے گا تو اجازت پر موقوف رہے گا، اگر اجازت دے دی تو ہو گیا، نہیں دی تو نہیں ہوا۔ البتہ اتنا فرق ہے لڑکے میں کہ لڑکے کے خاموش رہنے سے اجازت نہیں ہوتی، جیسا ہمارے لڑکی کی خاموش رہنے سے اجازت سمجھی جاتی ہے، لیکن لڑکا ہو گیا تو لڑکے کی خاموش رہنے سے اجازت نہیں سمجھی جائے گی۔ زبان سے کہنا اور بولنا چاہیے، جو حیا یہاں آڑے نہیں